بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کا بیان، ایمان کے بیان سے بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی اور سبھی لوگوں نے سنی۔ ابھی ایمان ہی کا بیان چل رہا ہے۔ یہ حدیث حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وعن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الغاسی نسمع دوجا صوته ولا نفقد ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد علي هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق علیہ۔ یہ حدیث صاحب کتاب بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے نقل کرتے اس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک نجدی شخص، نجد ایک مقام کا نام ہے جو عراق اور ملک عرب کے درمیان واقع ہے، تو ایک نجدی شخص میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بال بکھیرے حاضر ہوا، جس کی گنگناہٹ، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ گا رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ گا رہا تھا، کچھ گنگنا رہا تھا، جس کی گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے مگر سمجھتے نہ تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ اپنے من میں پڑھ رہا تھا، مگن تھا، اپنے من میں، اپنے دھن میں مگن تھا، پڑھ رہا تھا، تو وہ اتنا تو سنتے تھے کہ وہ کچھ گا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا گا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کون؟ وہ نجدی شخص اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں۔ میرے کریم نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ بولا ان کے سوا میرے ذمہ اور نماز بھی ہے۔ وہ نجدی شخص بولا کہ کیا ان 5 کے سوا میرے ذمہ اور کوئی نماز ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں چاہو تو نفل پڑھو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، نجدی شخص سے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں فرض، اور اگر تم چاہو تو اس کے علاوہ نفل نماز پڑھ سکتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے، کیا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے
تو نجدی شخص بولا کیا مجھ پر اس کے سوا اور بھی ہے، یعنی رمضان کے سوا اور بھی روزے فرض ہیں؟ اس نجدی شخص نے کہا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے، مطلب کیا، تو نفل روزے رکھے تو بہتر ہوگا، لیکن رمضان ہی کے روزے صرف فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہی فرض، اس کے علاوہ اور فرض نہیں ہے، لیکن اگر تو چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے تو نفل روزے رکھ سکتا ہے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، بولا کیا میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر نفل ادا کرے، نفلی صدقہ تو دے، زکوٰۃ ہی فرض ہے، لیکن اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو نفل صدقات و خیرات کر، تو اس لیے تیرے بہتر ہے۔ بولا کیا میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر نفل ادا کرے۔ فرمایا اس سے پیٹھ پھیر لی، اس نزدیک شخص نے اس سے پیٹھ پھیر لی، یہ کہتا ہوا جاتا تھا، کیا کہہ رہا تھا نزدیک شخص؟ کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، مطلب جتنی نمازیں فرض ہے اتنی پڑھوں گا، جتنے روزے فرض ہے اتنے پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، جتنا زکوٰۃ فرض ہے اتنی زکوٰۃ دوں گا، اس کے زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، نہ اس میں کچھ کم کروں گا، نہ زیادہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہوگا۔ کیا ہوا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہوگا۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے کون؟ آپ کی کنیت ابو محمد قرشی ہیں، ابو بکر کے بھتیجے قدیم الاسلام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں اور پرانے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہے۔ تمام غزوات میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگ وحد میں حضور کے ڈھال بنے اور 24 زخم کھائے، آپ کے جسم پر کل 75 زخم تھے جو غزوات میں کھائے تھے۔ جنگ جمل میں 36 ہجری میں بصرہ میں شہید ہوئے، وہاں ہی آپ کا مزار پرانوار ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مزار کی زیارت کی ہے۔ حضور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دعوت کے معجزات آپ کے ہاں ظاہر ہوئے جو مشہور ہے۔ نجد عرب کا ایک صوبہ ہے جو مکہ معظمہ اور عراق کے درمیان واقع ہے۔ عرب کا ایک شعبہ ہے نجد جو مکہ معظمہ اور عراق کے درمیان واقع ہے۔ اس صوبہ کے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر نہ فرمائی، کیوں؟ اور وہاں سے وہابی فرقے نکلنے کی خبر دی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے دعا فرمایا، یمن کے لیے دعا فرمایا، تو نجد کا ایک شخص بولا یا رسول اللہ، اور نجد کے لیے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے۔ جب 3 مرتبہ کہا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ کہا میں نجد کے لیے دعا کیسے کر دوں؟ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہیں سے نجدی فرقہ، وہیں سے وہابی دیوبندی پیدا ہوئے، نجد ہی سے، نجد سے۔ نجد ایک جگہ ہے، نجدی اسی کو کہتے ہیں جو نجد کا رہنے والا۔ نجد ایک جگہ ہے جس کا جو مکہ معظمہ اور عراق کے درمیان واقع ہے۔ وہاں بھی فرقے کے نکلنے کی خبر دی جو آخر کتاب میں انشاءاللہ ذکر ہوگا، یعنی ان 5 نمازوں کی سوا اور نماز اسلام کا فرض نہیں، عیدین اور وتر واجب ہے، نماز جمعہ ظہر کے قائم مقام، لہٰذا یہ انہی 5 میں شامل ہے۔ یا نفل سے لغوی معنی مراد ہے فرض پر زائد۔ رب فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے ہے، لہذا اس میں وتر و عیدین داخل ہیں۔ یہ سب اس وقت یہ نماز اسلام میں نہ آئی تھی۔ بہرحال یہ حدیث وتر و عیدین کے وجوب کے خلاف نہیں، احناف کے مخالف نہیں، یہ جملہ بھی فطرے اور قربانی کے وجوب کے خلاف نہیں، جیسا کہ نمبر 2 کی تقریر سے واضح ہے، یعنی اگر صدق دل سے وعدہ کیا ہے تو کامیاب ہوگا، وعدہ ہو تو سچا ہو۔
دل سے اور سچا ہو، اور اگر اس وعدے کو پورا کر دکھائے تو کامیاب ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نجدیوں کا اعتبار نہیں، تبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے ایک سائل کے انہی الفاظ پر حضور نے فلاح و کامیابی کا قطعی حکم دے دیا، اس نجدی کے انہی الفاظ پر مشکوک طریقہ سے کامیابی بیان فرمائی گئی۔ یہ میرے نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی نے اس لیے نجد کے لیے دعا نہیں فرمایا کہ وہاں سے وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کو اور میرے اولیاء کو برا بھلا کہے گا، کہ شان میں گستاخیاں کرے گا، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اور اس نے بہت سارے علماء کو قتل کیا اور بہت سارے شہداء کی قبر کو منحصر کر دیا۔ میرے پیارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وہاں سے وہابی فرقہ پیدا ہوگا، ان وہابیوں سے بچ کر رہیے۔ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، کہا ہے کہ ایمان کے ڈاکو ایمان فوراً چرا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔